الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین واولیائہ الکاملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بعد حمد و صلاۃ جمیع حاضرین و سامعین گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آج الحمدللہ 1444ویں ہجری سال کا یوم عید الفطر ہے۔ آپ اور میں اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں جمع ہیں، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اس بات پہ کہ مسلمانوں کے اس اجتماع پہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہے۔ چونکہ اس انسان کی تخلیق پہ کل ماضی کے اندر فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ اے پروردگار، تو اس انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ زمین میں خون ریزیاں کرے گا، دنگے فساد کرے گا، لڑائیاں جھگڑے کرے گا، فتنے پھیلائے گا۔ تو پاک پروردگار نے فرمایا تھا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم آج جب
اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ میرے بندے 30 دن رمضان المبارک کے روزے رکھ کے تراویح میں قیام کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانیوں سے بچا کے قرآن پڑھتے رہے، قرآن والے کا ذکر سنتے سناتے رہے، آج اپنا کام مکمل کر کے آج میری بارگاہ میں اکٹھے ہیں، تو فرشتوں بتاؤ ان کا اجر کیا ہے؟ تو فرشتے بھی رب کی بارگاہ میں عرضی کرتے ہیں مالک نے ان کا پورا پورا اجر دے دے۔ تو پاک پروردگار کہتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ آج یقینی طور پہ بہت بڑا دن ہے عالم اسلام کا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ خوشی کا تہوار منا رہے ہیں، میلے ٹھیلے کر رہے ہیں، اور اس دور میں تو ظاہر سی بات ہے خوشی کے موقع پہ خرافات دکھاتے تھے۔ سرکار نے پوچھا تو کہنے لگے کہ جاہلیت کے زمانے میں ہمارے پاس 2 میلے ہوتے تھے، تو اسی کی یاد تازہ کرنے کے لیے خوشی کا جشن مناتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان 2 خوشی کے تہواروں سے زیادہ اچھے تہوار اللہ نے ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی صورت میں عطا فرمائے۔ اس کا مطلب کہ عید خوشی کا دن ہے، اس دن انسان کو خوشی کرنی چاہیے، لیکن جائز حدود و قیود کے اندر۔ ایسے نہ ہو کہ صف اول کا نمازی ہو جو رمضان میں پہلی صف میں آ کے تکبیر اللہ سے نماز پڑھتا رہا، اور ایسا نہ ہو کہ جناب نمازی پڑھ کے جائے تو شراب و کباب اور رقص و سرور کی محفل میں جناب اپنے آپ کو محو کر لے، پھر ایسی عید کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ رمضان کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اگر ہم نے صبر نہیں سیکھا تو فائدہ کچھ نہیں۔ یہ ہمدردی اور ایثار کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر ہماری ہمدردی اور ایثار کے حوالے سے تربیت نہیں ہوئی تو فائدہ کچھ نہیں ہے۔ آج ہم نے اس خوشی کے موقع پہ اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بھی ادا کرنا ہے، اور قرآن دیکھو نا یہ گواہ ہے قد افلح من تزکا۔ قرآن کہتا ہے تحقیق فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اور روزہ انسان کو ظاہری، باطنی، جسمانی طور پہ پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ سرکار نے فرمایا لکل شیء زکوۃ زکوۃ الجسد صوم۔ سرکار نے فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور سرکار فرماتے ہیں جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو ظاہر باطن پاک کرنے والی یہ عبادت ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، کوشش کرو کہ اس دن یہ اللہ کا حق ہے کہ 30 روزے مکمل کرنے کے بعد یہ لفظ عید عودن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے خوشی کرنا، اور فطر کے معنی ہوتا ہے توڑنا، ختم کرنا۔ چونکہ اس دن روزے ختم کیے جاتے ہیں، اس ایک تسلسل کو توڑا جاتا ہے، اور اس خوشی والے دن، عید والے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ عید والے دن روزہ رکھنا شرعی طور پہ حرام ہے۔ حال بتا شوال، یکم شوال گزار کے، عید کا دن گزار کے 6 روزے رکھے جائیں تو سال بھر کا روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے۔ لیکن وہ ایک دن گزار کے ایسے ہی رکھیں، روزے کے لیے شرط ہے صبح صادق سے غروب آفتاب۔ بڑی عید کے لیے بھی بعض لوگ روزے کا لفظ یوز کرتے ہیں
کہ جی قربانی کے گوشت سے افطار کریں گے، حالانکہ یہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہیے۔ عیدین والے دن روزہ رکھنا شرعی طور پہ حرام ہے، یہ الگ بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ چھوٹی عید پڑھانے سے پہلے سرکار جب گھر سے نکلتے طاقت کھجوریں کھا کے آتے اور بڑی عید پڑھا کے جا کے سرکار کچھ نہ کچھ لنگر تناول فرماتے۔ تو بہرحال یہ بڑا دن ہے۔ اس دن اپنی رشتہ داری برادری میں جن لوگوں نے قطع تلقیاں کی ہوئی ہیں، دیکھیں 3 روز سے زائد آپ کو ناراضگی اور خفگی کا اختیار نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان 3 دنوں سے زیادہ رشتہ داری برادری سے قطع تعلقی کرنے والا فرماتے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ تو لہذا آپ اگر ایسی بات ہے تو رمضان میں اگر آپ نے صبر سیکھا ہے، ایثار ہمدردی سیکھی ہے، تو اپنی ان تعلق داریوں سے جا کے معذرت کرو، بھلا تمہارا قصور کوئی نہیں ہے، تمہارا گناہ کوئی نہیں ہے، پھر بھی معافی مانگ لو، تم بڑے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں پوری مسلم کمیونٹی کو اللہ تعالیٰ اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، غربا کا اور یتیموں کا بالخصوص خیال رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا کل میرے اتنے قریب ہوگا۔ ہاتھ کی 2 انگلیاں کھڑی کر کے سرکار نے فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو تمہیں رب جنت عطا کرے گا اس کی کفالت کے بدلے میں، دوسرا اپنے نبی کی رفاقت عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا اس کو یتیم سمجھ کے، حقیر سمجھ کے ایسے نہ اپنے دسترخوان سے اٹھا دو۔ اگر اس نے لباس پرانا پہنا ہے ایسے نہ ہو جناب اسے حقارت سے دیکھو، بلکہ آج اس کو سینے سے لگا لو، اس کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ دو، خدا کی قسم جنت بھی مل جائے گی، کل مصطفیٰ کی رفاقت بھی مل جائے گی۔ غریبوں کی مدد کرو، دستگیری کرو، مہمان کی عزت کرو، مہمان کی قدر کرو، غربا کا خیال رکھیں۔ بعض غریب تو ایسے ہیں کہ جو اپنی ضرورت کے لیے شرم اور حیا کی وجہ سے لوگوں سے دست سوال دراز نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کی مدد کریں۔ ہم جو مانگنے والے پکے پیشہ ور قسم کے لوگ ہیں ان کی مدد تو کر دیتے ہیں، لیکن جو غریب اور مستحق آپ کے پڑوس میں، محلے میں، ارد گرد میں رہ رہے ہیں، وہ پھر بھی محتاجی رہتے ہیں، پھر بھی وہ مجبوری رہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے آج اس موبائل کی وجہ سے، اس میڈیا کی وجہ سے اپنوں کو جناب پوچھنا، ملنا ملانا چھوڑ دیا، تو پڑوس تو پھر الگ بات ہے۔ لہذا کم از کم آس پاس پڑوس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ جناب ہم خود کو سیر ہو کے کھا جائیں اور پڑوسی جو ہے وہ رات بھوکی بسر کرے، تو اس کی بھوک کی وجہ ایسے نہ ہو کہ خدا ناراض ہو جائے۔ کسی کی بھوک مٹانے کے لیے اپنی بھوک کی قربانی دینا یہ رب کی بارگاہ میں پسند کیا جاتا ہے۔ نبی پاک اسلام کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی آئے، ظاہر سی بات ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، سرکار نے اپنے صحابہ میں اعلان کیا، اور حضور اپنے پاس تو بچاتے کچھ نہیں تھے، سرکار کے پاس تو ایک درم بچ جاتا، سرانے کے نیچے تو نیند ہی نہیں آتی، سرکار بچاتے کچھ نہیں تھے۔ ظاہر سی بات ہے سرکار نے بچایا کچھ نہیں تو گھر میں بھی کچھ نہیں، تو سرکار نے صحابہ میں اعلان کیا کہ آج ہمارے اس مہمان کی مہمانداری کون کرے گا؟ تو ایک انصاری صحابی جناب اسے اپنے گھر لے گئے۔ گھر میں جا کے معلوم ہوا کھانا تو فقط ایک بندے کا ہے، میں نے بھی، میری بیوی نے بھی، بچوں نے بھی کھانا ہے، لیکن چونکہ سرکار نے بھیجا تھا، انہوں نے قربانی دی، انہوں نے کہا آج ہم کچھ نہیں کھائیں گے، سب کچھ مہمان کو کھلا دیتے۔ چراغ بجھا دیا، اندھیرا کر دیا تاکہ مہمان خوب سیر ہو کے کھائے۔ جب سویرے میرے حضور کی بارگاہ میں آئے تو سرکار نے اٹھ کے اس انصاری کو سینے سے لگایا، میرے نبی نے فرمایا تیری رات کی مہمانداری میرے رب کو بڑی پسند آئی ہے۔ دیکھو جن لوگوں نے بھوک کی قربانیاں دی ہیں اللہ نے پسند کیا انہیں، لیکن ہم تو دوسرے کے منہ سے نوالا چھیننا چاہتے ہیں۔ یارو غربا کی، مساکین کی، یتامہ کی، پڑوسیوں کی، اللہ کے بندوں کی مدد کرو، ان کو حقیر مت سمجھو، ان کی عزت کرو، احترام کرو۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس دن کا صدقہ ہم پہ اپنا خاص فضل
اور مہربانی نازل فرمائیں